السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین. صلوات. عزاداران امام مظلوم کربلا، آج ہم یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں، کسی پر مخفی نہیں کہ آج کون سا دن ہے اور ہم کیوں اکٹھا ہوئے ہیں. آج کا یہ دن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اصحاب باوفا کی شہادت کا دن ہے. چلیے ایک ساتھ چلتے ہیں بارگاہ امام زمان میں کہ جو حقیقی وارث ہیں کہ ان کی بارگاہ میں چل کر انہیں پرسہ دیا جائے، تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں بارگاہ ولی عصر میں کہ مولا دیکھیے آج کتنے عزادار ہیں، انہیں رونے کے لیے کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا. صلوات محمد.
اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى أشهد أن عليا بن الله برخاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عرض کر رہا تھا کہ جن کا حق تھا کہ اپنے شہداء پر گریہ کرے انہیں رونے نہیں دیا گیا. آپ کے سامنے میں نے جو مشہور فرمان رسالت معاد پیش کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. ظاہر ہے کہ ایک نواسا اس کا تعلق تو نانا سے برقرار ہے، لیکن یہ جملہ کہ میں حسین سے ہوں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تشریح ہو، اس کی تفسیر بیان ہو. عزاداران محترم، کلام الہی بغیر مفسر کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ کلام جو کلام صامت ہے، وہ کلام اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی تفسیر ہو. تو جو کلام ناطق ہوگا لازمی ہے کہ اس کی بھی تفسیر ہو. یہ کلام ناطق ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہ بتا رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر میرے نواسے نے، اگر میرے بیٹے حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو جو دین میں لے کر کے آیا تھا، جسے دشمنان اسلام ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ختم ہو جاتا، دین باقی نہ رہتا. دین کی بقا بتا رہی ہے کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. جب تک اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اس حدیث کی تفسیر ہوتی رہے گی کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. یہ اذان بتا رہی ہے، اس کا اذان کا دیا جانا بتا رہا ہے کہ آج زندہ ہے، اسلام زندہ ہے اور نبی کا نام زندہ ہے. عزیزان محترم، ہم کو سبق ملا ہے یہ والدین سے کہ ٹوٹے نہ رخ فاطمہ کے نور عین سے. 56 برس حسین محمد بنے رہے، اب عرش تک رہیں گے محمد حسین سے. یعنی کتنے عرصے تک؟ یعنی جتنے بھی آپ ختمی مسلط کی عمر کا تعین کر لیجئے، اتنے عرصے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی کا تعلق تھا. لیکن اب تا حشر کے لیے اگر نام اسلام کا ہے تو حسین کے ذریعے ہے. ابھی آپ نے پیشکار سے سنا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مسائل ہیں آج کا دن اسی بات کا متقاضی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارگاہ امامت میں پرسہ ہو اور اس انداز سے ہو کہ
کہ پرسہ بھی ہو، گریہ بھی ہو، ماتم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ معرفت امام بھی ہو، اور معرفت اصحاب امام بھی ہو۔ ذرا دیکھیں کہ حسین کے ساتھ کون سے اصحاب باصحا تھے جو قربانی دینے کے لیے کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ میں خود نہیں کہتا، شب عاشور کے میرے مولا حسین کے یہ کلمات خود گواہ ہیں کہ ما اصحابن اوفا من اصحابی، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں پاتا، اس لیے کہ میرے مولا حسین نے بیعت اٹھا لی تھی، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولا نے یہ کہا کہ میں تم سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ امام کہتے اچھا تم شاید اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ جنت نہیں ملے گی، تو یہ حسین تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، تم چلے جاؤ۔ حسین پھر بھی جنت کی ضمانت دیتا ہے، لیکن پھر بھی تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہا اچھا تم اس لیے نہیں جانا چاہتے، کیا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کو اکیلا چھوڑا ہے، تنہا چھوڑا ہے؟ تو پورے خاندان میں سے جس کا دل چاہے اسے ساتھ لے جاؤ۔ جب کوئی پوچھے کہ تم حسین کو تنہا کیوں چھوڑا ہے، تو تم کہہ دینا کہ ہم حسین کے خاندان کے افراد کو بچا کر لے آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آزادارو، اس منزل پر آخر میں حسین ابن علی ایک ایسا امتحان لیتے ہیں کہ اچھا تم اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ایک دوسرے کے سامنے جاؤ گے تو شرمندگی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھو گے شرمندگی ہوگی۔ لو میں چراغ بجھا لیتا ہوں، اندھیرے شب میں چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ چراغ بجھا، ہلچل تو ہوئی، جانے کے لیے نہیں۔ جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو حسین ابن علی نے کیا دیکھا؟ برہنہ تلواریں ہیں، برہنہ شمشیریں ہیں، اصحاب کے ہاتھ میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں مولا حسین ہمیں حکم دیجیے، ہم اپنی گردنیں کاٹ کر پیش کر دیں، آپ قدر نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت اللہ، ہم آپ قدر نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزانو، میں نے ایک خطیب سے سنا، ایک متدین عالم دین سے سنا، انہوں نے بیان کیا، دو افراد اٹھے تھے، توجہ چاہیے، دو افراد اٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں فرزند رسول ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا ایک سوال ہے، ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت میرے مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کے گھر سے اچھا گھر کون سا ہے؟ آپ کے گھر سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اللہ، آپ کے گھر سے اچھا گھر کون سا ہے؟ آپ کے گھر سے اچھا گھر کون سا ہے؟ ایک اور صحابی اٹھے، حضرت مسلم بھی نے حوصلہ کہا مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دیجیے، میں چلا جاؤں گا۔ میرے مولا نے کہا تم بھی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عزیزانو، مسلم بھی نے حوصلہ کا سوال سنیے گا اور جواب بھی سنیے گا۔ مولا مجھے یہ بتائیے میدان حشر میں جب آپ کی ماں بہرا مجھ سے یہ سوال کرے گی میرے بیٹے کو کیوں دینا چھوڑ کر آیا، مولا مجھے بتاؤ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ مولا ان سوالوں کا جواب بتائیں، میرے مولا کیا سوالوں کا جواب بتائیں؟ جملہ کہا مارا صحابن اوف من اصحابی،
میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفا کسی اصحاب کو نہیں پاتا. جتنے بڑے وفا اصحاب مجھے ملے، اور آپ نے دیکھ لیا کربلا کے میدان میں کیسی وفا دکھائی پہلے حملوں میں. اصحاب جو شہید ہوئے، علماء بیان کرتے ہیں، مقاصد کی کتابیں بیان کرتی ہیں، زیادہ کون نہیں کہتی ہوں، زیادہ رحمت نہیں دیں گے آپ کو. مقاصد کی کتابیں بیان کرتی ہیں مکے سے کربلا پہنچنے تک 9 محرم کی صبح تک میرے مولا حسین ابن علی کے اس چھوٹے سے قافلے کے، جو کہ بعد میں ایک لشکر بن گیا، جس کا ایک سپاہی حبیب ابن مظاہر تھا تو دوسرا سپاہی 6 ماہ کا اصغر تھا. اس چھوٹے سے قافلے کا جو مؤذن تھا ان کا نام تھا حجاج بن مسروق، لیکن روز عاشورہ مؤذن بدل گیا. روز عاشورہ مؤذن بدلا، صبح عاشورہ ہوئی، میرے مولا نے کہا علی اکبر ذرا اذان تو دو. حضرت اللہ علی اکبر نے اذان دی. کیا کہنا چاہتے ہیں حسین؟ اب تک یہ یزیدی رسول کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اب لے جائے رسول بھی سن لیں. علی اکبر نے اذان دی. اذان دینے کے بعد نانا کے دین کا سوال تھا نا، نماز ہوئی. اللہ علی نبی کہتے ہیں وہ نماز جس کی تعقیبات میں کربلا کا جہاد تھا، وہ نماز ہوئی جس کی تعقیبات میں کربلا کا جہاد تھا. ایک جملہ کہا میرے مولا نے، یا بنیا تقسم، اے میرے بیٹے پہل کرو، اے میرے بیٹے آگے لڑو. علی اکبر نے دعوت کی آواز سنی، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، چلنے لگے. سلام پیش کیجیے اصحاب باوفائے حسین کو. جیسے ہی علی اکبر چلنے لگے اصحاب سامنے آ گئے. مولا یہ نہیں ہوگا جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ نہیں ہو سکتا. بس ازادارو اصحاب نے قربانیاں دینی شروع کی. پہلا حملہ ہوا، میرے مولا کے 50 افراد 50 اصحاب شہید ہوئے. ایک ایک کر کے ادھر سے ایک شہید ہوتا تھا، لشکر کی کمی سامنے نظر آتی تھی، ادھر ہزاروں چلے جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. یہاں سے ایک ایک قیمتی تھا. 50 افراد حملہ اولا میں شہید ہوئے، پھر ایک ایک کر کے شہید ہوئے. یہی وقت آیا جس میں آپ کے زندگی نے نماز ادا کی. ظہر کا وقت ہوا. حضرت ابو سمامہ طاہری میرے مولا حسین سے کہتے ہیں مولا میری آخری خواہش ہے، یہ ظہر کا آخری وقت ہے، یہ میں آخری نماز آپ کی ابتدا میں مان لوں، یہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں. میرے مولا نے دعائیہ کلمات دیے، اے ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نماز میں معشور کرے. لیکن پھر تاریخ نے بیان کیا کہ اب کوئی صحابی حسین باقی نہ رہا. اب ایک ایک کر کے خاندان کے افراد جانے لگے، قربانیاں دی جانے لگی. سرکار علماء کہتے ہیں جو سب سے کم دن تھا، جو 6 ماہ کا اصغر تھا، اسے حسین نے اپنی شہادت کے مقدمے کے طور پر پیش کر کے عالم انسانیت کو بتا دیا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی، نظریات کی تھی، حق و باطل کی تھی. کیونکہ 6 ماہ کا بچہ تو کسی قوم اور قبیلے اور مذہب میں مجرم نہیں ہوتا، تاکہ بتائے انہیں، دکھائے انہیں. لیکن ان یزیدیوں نے ازاداروں اس بچے پر بھی رحم نہ کھایا جس کو لے کر گئے. مقتل کے الفاظ کو کیوں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اے قوم عسکیہ، اس بچے کو پانی پلا دو، پیاس سے ہی جاں بلد ہے. اور پیاس سے جاں بلد کیسا ہے؟ کسی عالم سے پوچھئے گا، عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہا کہ پیاس سے ایسے جاں بلد ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پہ رکھ دیا جائے، جیسے موٹر اٹھتی ہے
پانی اشکیا نے جواب دیا، پانی نہیں دیا، جواب دیا۔ کیسے جواب دیا؟ تیرے سے شعبوں سے جواب دیا۔ عمر سعد نے کہا حرملا ایک کا کلام حسین، حسین کے کلام کو منتخب کر ختم ہو گیا۔ یہ آخری قربانی حسین نے پیش کر دیا۔ خیال میں آیا عزاداروں نے مولا نے کئی استغاثے بلند کیے ہیں، ایک استغاثے سے بلند کیا تھا تو اصغر شہادت کے لیے پیش کر دیا، اور جب دوسرا استغاثہ بلند کیا حال من ناصر ینصرنا تو یہ سوال استغاثہ میرے مولا سجاد نے سنی، اساتذہ سہارا لے کر اٹھے، خیمے کے در تک آئے، حسین کی نظر پڑی، بہن زینب سجاد کو سنبھالو امامت نہ ختم ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ صدائے استغاثہ بلند ہو اور امام نصرت کے لیے اپنے وعدہ کی نہ جائیں۔ سمجھ میں آیا کہ یہ بیماری یہ سجاد کیا تھی؟ یہ امامت کا بچانا تھا، امامت کا بچانا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی۔ سنیے گا صدائے استغاثہ کیا؟ صدائے استغاثہ آج بھی آ رہی، ہم سے ایک سوال کر رہی ہے، حال من ناصر ینصرنا، یہی وقت حسین اکیلا تھا، صدائے استغاثہ تھی، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حال من مغیث، یوں ہی سنا کوئی ہے تو میرے استغاثوں کو پہنچے، حال من صاحب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ خیموں میں ایسے بچے بیویوں نے دنیا شروع کیا، حسین آؤ پہلے بس عزادار اجازت تمام، مجھ بھی کی ہمت نہیں، آپ بھی ساری رات عزاداری کرتے رہے۔ آئے خیموں میں، ایک مرتبہ خیمے میں آ کر کے توجہ چاہیے، فضت نے کہا اے فضہ، اے فضہ کوئی پرانا لباس ہو، کوئی پرانا لباس ہو تو ذرا لباس دیا دو، لیکن فضہ کا خیال ہے زینب کی نظر نہ پڑے، زینب کی نظر نہ پڑے۔ فضہ لباس لے کے چلی، زینب کی نظر پڑ گئی، فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ بہن فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ بیوی آپ کے بھائی حسین نے یہ لباس مانگا ہے، اگر آپ سنیں گے زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا یہ لباس نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا کفن ہے۔ پرانا لباس لیا حسین نے، اس کو پارا پارا کیا، بتانے یہ اشیاء میرے جسم پر یہ لباس بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ لباس بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لباس لے کے چلنے لگے، زینب نے بیویوں کو اکٹھا کر لیا، بچوں کو اکٹھا کر لیا، بھیا آپ جا رہے ہیں، عباس گئے، میں سمجھ گئی کہ اب میرے سر پر چادر نہیں رہے گی، بھیا آپ ہی تو وارث ہیں، پنجتن کی آخری نشانی ہے۔ حسین رخصت ہونے لگے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، یا فضہ، علیکم منی السلام، اے زینب میرا آخری سلام، اے ام کلثوم میرا آخری سلام، اے فضہ میرا آخری سلام۔ آخری سلام کر کے جب خیمے سے باہر تشریف لائے، اس پہ بار پر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ چلے، چاہتے ہیں کہ چلے، گھوڑا چلتا نہیں ہے، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کے بعد میں جانتا ہوں تو بھی پھٹ گیا ہوگا، حسین دے گی آخری سواری ہے، اس کے بعد تجھے حسین تکلیف نہیں دے گا۔ اس جانور نے زبان زبانی میں مولا سے کلام کیا، پیروں کا اشارہ کیا، مولا میں تو چلنا چاہتا ہوں، ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھ لے، کوئی بچی لکھتی ہوئی ہے، کوئی بچی لکھتی ہوئی ہے۔ حسین اترے، سکینہ کو آگوش میں لیا، سکینہ کو آگوش میں لیا، ارے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ، جس کے بارے میں حسین کہتے تھے، جس کے بارے میں حسین کہتے تھے کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جس میرا بابا سکینہ نہ ہو۔ بچے کو آگوش میں لیا، بچی نے جھولا کہا، میر انیس نے اسے رقم بھر دیا، قلم کیا ہے میر انیس، لکھا ہے
بچی کہتی ہے نیند آئے گی، بس قبر کی رحمت، نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا، گھر چھوڑ کے مکتب میں چلی آؤں گی بابا۔ شاہ نے کہا نکلتی نہیں سیدانی بات، یہ پیغام ہے۔ شاہ نے کہا نکلتی نہیں سیدانی باہر، تیرے سنائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پہ ربی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، تبکے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہمارے چلے گی، اصغر ہمارے ساتھ آج وہی سوئیں گے، اصغر ہمارے ساتھ آج وہی سوئیں گے بیوی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی، کیا چاہیے ابرار؟ اچھا نہ ادھر کیجیے، جب آنے کا اقرار مر جائے گی شب کو سڑک کر یہ گرفتار۔ کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سو، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر کبھی صحابہ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت سے مجھے دیکھی کہ بے چین نہ ہوئے، اور یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے دھوئے، جیتے رہے فرزند سب لگتے جگر ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کے بسر، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے بسر ہے۔ بس آزادار یہ کلام تھا، کلام تھا۔ اس وقت امام نے کہا بیٹی بابا کو جانے دو، بابا کو جانے دو، شاید ہم تمہارے لیے تو سبیلے آپ کرے۔ حسین اصل بابا حاضرہ حضرت و یاد کے کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، اینا اینا اقبال، اینا اینا عباس، ارے کوئی نہیں حسین کو سوار کرانے والا، کوئی نہیں حسین کو سوار کرانے والا، فقط زینب کی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کرائے، حسین سوار ہوئے، حسین سوار ہوئے، مقتل گاہ کی طرف چلے۔ تاریخ نے حسین ابن علی کے حملوں کا ذکر کیا ہے، حملوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ایک فرمان تھا اور وہ یہ تھا کہ حسین میں میری سخاوت بھی ہے، حسین میں میری شجاعت بھی ہے۔ کربلا تک سب نے حسین کی سخاوت دیکھی، آج رسول کی شجاعت بھی دیکھ لیں، آج رسول کی شجاعت دیکھی۔ حسین آئے میدان کربلا میں، کبھی لیمانہ کی طرف حملہ کیا، کبھی نیسرا کی طرف حملہ کیا، کبھی قلب لشکر پر حملہ کیا، اور حملہ کرتے کرتے اگر کسی شہید کی میت پر نظر پڑ گئی تو میرے مولا نے کہا ارے تم نے نہ دیکھی اپنے آقا حسین کی جان، آؤ یہ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عزادار عزادار یہ حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی جو بڑھ بڑھ کا حملہ کر رہا ہے کہ اتنے میں حاتم ذیلی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اتنا سننا تھا، حسین نے تلوار میں عام میں رکھی، ادھر تلوار میں عام میں رکھی، ادھر سے کلام اسلامی ربیع کا چلتے تھے 4 سم سے بالے حسین پر، چلتے تھے 4 سم سے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے، برچھیوں والے حسین پر، قاتل کے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بس عزادارو حسین سجدے میں گئے، حسین سجدے میں گئے، اور حسین جب سجدے میں گئے یہ سجدہ آخر یہ کہہ کر زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی، رضم بے قضا آئے ہیں وہ تسلیم الامر، سر کٹا، کسی خطیب نے خوب کہا سر سجدے میں رکھا، اٹھایا نہیں اٹھایا گیا، ادھر زلزلہ پریشان ہے
ادھر زلجنا پریشان ہے، ہنسنے والوں کا میں اپنے آقا و مولا کی خبر کسے جا کے دوں؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیموں کی طرف رخ کیا، میرا سوار مارا گیا، میرا سوار مارا گیا، واہ محمد واہ علی